بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کی دعا ضرور سن لیں۔ 7 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں، اللہ اور اس کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ محترم عزیزو، ماہ ذوالحجہ الحرام کا یہ مقدس و نورانی عشرت المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور غیبی تجلیوں کے ساتھ ہمارے درمیان جاری اور ساری ہے۔ آج اس مبارک مہینے کی ابتدائی 6-7 دن گزر چکے ہیں اور ہمارے پاس اس عظیم ترین سیزن کے آخری 5 سے 6 دن باقی ہیں، یعنی 7 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک قربانی کے آخری دن اور ایام تشریق کا اختتام ہو رہا ہے۔ وہ مخصوص مایہ ناز ایام ہیں جن میں کائنات کا پورا نظام رحمت جوش مار رہا ہوتا ہے۔ جو دن غفلت میں گزر گئے ان پر افسوس کے بجائے اب ہمیں ان باقی ماندہ قیمتی دنوں کی قدر کر لینی چاہیے اور غفلت کی چادر کو تار تار کر دینا چاہیے۔ ان دنوں میں ہمیں اپنی قربانی کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کے استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جن میں کی جانے والی ایک چھوٹی سی نیکی بھی بندے کو عرش بری کے مالک کے کتنے قریب کر دیتی ہے، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب ہم اس خوبصورت جملے پر غور کرتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو روح وجد میں آ جاتی ہے۔ ذرا دل کی گہرائی سے سوچے کہ جس انسان سے کائنات کا شہنشاہ، تمام جہانوں کا مالک و خالق اور رازق اللہ رب العزت خوش ہو جائے، اور دوسری طرف وہ ہستی جن کے نور سے اللہ پاک نے اس کائنات کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، تو پھر اس انسان کی زندگی میں بھلا کس چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ جب یہ دونوں عظیم ترین ذاتیں بندے سے خوش ہو جاتی ہیں تو اس بندے کی زندگی اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جاتی ہے۔ دنیا کے عارضی بادشاہوں، وزیروں کو خوش کرنے کے لیے انسان دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن ان کی خوشی عارضی ہوتی ہے۔ ان کے برعکس جب حکم الحاکمین آپ سے خوش ہوتا ہے تو وہ زمین و آسمان کے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ کے پہاڑ جیسے قرض، آپ کے معاشی تنگی، آپ کی بیماریاں، آپ کی تمام سماجی پریشانیاں سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب مالک راضی ہو جائے تو اپنے بندے کو کبھی مخلوق کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی قدرت کا کاملہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور اللہ ہی غنی ہے اور تم سب اسی کے محتاج ہو۔ جب ایک عاجز انسان اس یقین کے ساتھ مسلح پر بیٹھتا ہے کہ میرا مالک ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ پاک اس کے توکل کو ضائع نہیں فرماتا۔ دوسری طرف اللہ پاک کے نبی کی خوشنودی حاصل کرنا، دراصل اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا، جیسا کہ کلام الہی میں واضح فرمایا گیا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ پاک کی اطاعت کی۔ جواب: جب آپ ذوالحجہ کے ان آخری دنوں میں اس تسبیح کو پورے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا نام فرشتوں کی محفلوں میں فخر سے لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آپ کے اس عمل سے باغ باغ ہو جائے گی۔ ان مبارک دنوں کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ انسانیت کی اس عظیم ترین واقعے کی طرف لوٹنا ہوگا جو سیدنا حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑھاپے کی عمر میں بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ پاک سے ایک بیٹا مانگا تھا جو ان کی آنکھوں کا تارا اور بڑھاپے کا واحد سہارا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے اس چہیتے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، تو انہوں نے انسانی عقل اور دنیاوی محبتوں کو پس پشت ڈال کر اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ انہوں نے تیز سری اپنی معصوم بیٹے کی گردن پر رکھ دی، کیونکہ ان کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی تڑپ تھی کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کو اپنے خلیل کی یہ اداس اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈا نازل فرما دیا، اور حضرت ابراہیم اس کی قربانی کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک لازمی سنت اور عبادت بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔
ابراہیمی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان اللہ پاک کے حکم کے سامنے اپنی سب سے پیاری چیز اپنی انا اور اپنی جذبات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کا نام دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم معاشی تنگی، قرض کے بوجھ یا سماجی مسائل کی وجہ سے پریشان حال ہیں تو ہمیں بھی اسی ابراہیمی جذبے کو اپنے اندر بیدار کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی غفلتوں کو قربان کرنا ہوگا اور اللہ پاک کے احکام کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ جب آپ 7 سے 13 ذوالحجہ جب تک اس مخصوص عمل اس تسبیح کو اپنی زبان پر جاری رکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر ایمان کی وہ چٹان پیدا ہوگی جو دنیا کے ہر خوف کو ختم کر دے گی۔ جب اللہ اور اس کے نبی دونوں آپ کی اس جذبے کو دیکھیں گے تو غیب سے رحمتوں کا وہ سیلاب آئے گا جو آپ کی زندگی کی ہر محرومی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحالی میں بدل دے گا۔ اپنے دل کو بالکل پاک کر کے اس نورانی عمل کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ یہ قیمتی لمحات دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والے۔ محترم عزیزو، آج کے اس مادی اور خود غرض دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے یا وہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو وہ دنیا کے عارضی اور کمزور سہاروں کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ رشتہ داروں کے سامنے گر جاتا ہے، دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور جگہ جگہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے معاشرے کا سنگ دلانہ رویہ کہ وہاں لوگ کسی مجبوری کی مدد کرنے کے بجائے اس کی غربت اور بے بسی کا تماشا بناتے ہیں۔ انسانی نفسیات پر اس کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے، انسان اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی عزت نفس پامال ہو جاتی ہے اور وہ شدید مایوسی کی دلدل میں دھس جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب آپ دنیا کے ان جھوٹے سہاروں کو دل سے نکال کر 7 سے 13 ذوالحج کے ان مبارک ایام میں کائنات کے حقیقی مالک و خالق اور اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو مخلوق کے سامنے جھکنے کی ذلت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیتا ہے۔ جب کائنات کا شہنشاہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو ایسی بلندی اور ایسا عروج عطا فرماتا ہے جس کا دنیا دار لوگ صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی آپ کا مقدر بنتی ہے تو اس کے دنیاوی اور آخروی فضائل و برکات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس حلال اور وافر دولت ہو، معاشرے میں عزت اور شہرت ہو، اپنا ذاتی خوبصورت گھر ہو اور ایک شاندار گاڑی ہو تاکہ وہ اس کے بچے ایک پرسکون زندگی گزار سکے۔ یہ تمام آسائشیں حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں، بشرط یہ کہ ان کا راستہ اللہ کی نافرمانی سے ہو کر نہ گزرے۔ جب آپ ذی الحج کے ان 7 دنوں میں اس تسبیح کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے آپ کے کاروبار میں ایسی بے پناہ ترقی اور برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ کے معاشی حالات سینکڑوں میں تبدیل ہو کر بدل جاتے ہیں۔ آپ کی اولاد کو اللہ نیک اور صالح اور فرما بردار بنا دیتا ہے جو بڑھاپے میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور نحوستیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ اللہ پاک کی رحمتیں اور سچا دلی سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل سکون بینک بیلنس میں نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنیاوی عروج کے ساتھ ساتھ اصل اور کبھی ختم نہ ہونے والا انعام اللہ پاک اپنے خوش نصیب بندوں کو عطا فرمائے گا اور آخرت کی کامیابی اور جنت الفردوس کا خوبصورت ترین محل ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جب حکم کسی بندے سے خوش ہوا ہو، وہاں اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اسے وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ قرآن و حدیث میں جنت کا جو نقشہ کھینچا گیا وہ انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی معاشی تنگی کا کوئی خوف ہوگا۔ وہاں سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے جن کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنتیوں کو ایسے لذیذ پھل اور پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے جن کا انہوں نے دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہاں ریشم اور نرم و ملائم لباس ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر کائنات کے مالک کا دیدار الہی نصیب ہوگا۔
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رفاقت ملے گی۔ یہ وہ حقیقی کامیابی ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ چونکہ ہم ذی الحج کے اس مبارک مہینے اور عید الاضحیٰ کے خوبصورت سیزن میں موجود ہیں، اس لیے ہماری ویڈیو کے تسلسل کے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ یہ تمام دنیاوی آخروی کامیابیوں کا راستہ قربانی کے اس جذبے سے ہو کر گزرتا ہے جو ہمیں ان دنوں میں سکھایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے ان ایام میں جانور ذبح کرنے اور اللہ پاک کی راہ میں خون بہانا ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے جس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ جب ہم قربانی کے جانور خریدیں تو ہماری نیت میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا مقصود ہو۔ جب ایک بندہ اپنے حلال مال سے پورے خلوص کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ اور اس کے نبی کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے شکر گزار بندوں کے لیے ایک بہت بڑا قانون بیان فرمایا، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں یقیناً اور زیادہ دوں گا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان ان مبارک دنوں میں ناشکریوں اور گلے شکوے چھوڑ کر اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق کے دروازے مزید کھول دیتا ہے۔ 7 سے 13 ذی الحجہ کے یہ 7 دن اسی شکر گزاری اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ جب آپ ان ایام میں قربانی کے فریضے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں گے اور اس مخصوص تسبیح کو پورے دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کے دل کی زمین ایمان کے نور سے انشاءاللہ تعالی چمک اٹھے گی۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کا اصل مقصد آپ کے اندر سے دنیاوی لوگوں کا خوف نکالنا اور کائنات کے مالک پر کامل یقین پیدا کرنا تھا، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی ہر قیمتی نعمت خود بخود بندے کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ اپنے دل کو مکمل طور پر صفا کر لیں اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اس ویڈیو کے اگلے حصوں کی طرف بڑھیں جہاں ہم اس عمل کے بارے میں مزید خوبصورت اور مستند باتیں شیئر کریں گے تاکہ آپ کا دل اس مبارک وظیفے کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے۔ محترم عزیز و انسان، یہ دین میں اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل ہو جاتی ہے تو اس کی سوچ کا زاویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ کائنات کی ہر مادی چیز، ہر نعمت اور ہر کامیابی کو اللہ پاک کے فضل سے مسروط دیکھتا ہے۔ آج کے دور میں انسانی نفسیات کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب انسان کو دنیا کی کوئی قیمتی چیز چاہیے ہوتی ہے، جیسے اپنی ذاتی شاندار گھر، کاروبار، کامیابی، معاشی تنگی کا خاتمہ یا نیک اولاد، تو وہ دنیا کے ظاہری اسباب کے پیچھے اس طرح سے بھاگتے ہیں کہ وہ حقیقی مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس ذات نے کائنات کی ہر نعمت بنائی، اصل مانگنا تو اس سے ہے کہ 7 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو دنیا کی مادی دور سے نکال کر اس ایک مالک کی کائنات کی طرف موڑ دیں جو انسان کی ہر جائز خواہشات کو سینکڑوں میں پورا کرنے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں کی وسعت اور اپنی قدرت کا ذکر جس خوبصورت اور واضح انداز میں فرمایا، وہ انسان کے ایمان کو ایک مضبوط چٹان بنا دیتا ہے۔ کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے تمام خزانے۔ ذرا اس پاک کلام کے ایک ایک لفظ پر دل کی گہرائی سے غور کیجیے کہ جب زمین و آسمان، دولت و عزت، دنیا کی ہر قیمتی ترین چیز کے خزانوں کی چابیاں صرف اور صرف اسی کے ایک اکیلی ذات کے پاس ہیں، تو پھر انسان کو کسی دوسرے کے سامنے امیدیں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ذی الحجہ کے ان 7 اہم ترین دنوں میں، چونکہ حج کے اور قربانی کے خاص ایام ہیں، مصلی پر بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کا رابطہ براہ راست ان خزانوں کے مالک سے جڑ جائے گا۔ جب وہ شہنشاہ کی اس طلب کو دیکھے گا تو وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کی نسلیں بھی
خوشحال ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تربیت اس انداز میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ پاک کی بڑائی اس طرح سے بیٹھ گئی تھی کہ وہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی گھبراتے نہیں تھے۔ صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ کسی انسان سے مانگنے کے بجائے اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پتے کا ہلنا بھی اس مالک کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر یہ توکل پیدا ہو جاتا ہے تو وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں جیسے کہ حسد، بغض اور ریاکاری سے ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا سماجی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نیکیوں میں اور اپنی مادی چیزوں میں تو دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں عاجزی اور انکساری اور حلال میں شکر گزاری کا درس دیتا ہے۔ قربانی کا یہ مبارک سیزن ہمیں سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم اطاعت کی یاد دلاتا ہے، جہاں انہوں نے اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے میں ایک سیکنڈ کی تاریخ نہیں کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، انہوں نے اسے قیامت تک کے لیے ایک لازمی سنت بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی خواہشات، اپنی انا اور اپنی غفلت کو قربان کر دیتا ہے، اللہ پاک اسے دونوں جانوں کو عروج اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ جب آپ ان مبارک دنوں میں قربانی کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو بھی ہر قسم کے گناہ سے پاک کر لیں گے تو آپ کی ہر پکار عرش الہی پر فوراً قبول و منظور ہو جائے گی۔ نماز و ذکر الہی اس پورے عمل کی روح ہے۔ جو انسان ان مبارک دنوں میں پنجگانہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس تسبیح کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو اس کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی، نحوست اور پریشانیاں ایسے غائب ہو جاتی ہیں کہ جیسے سورج نکلنے پر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تک کا وقت کائنات کی سب سے قیمتی گھڑیوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت رحمت کے فرشتے زمین پر عام دنوں سے کہیں زیادہ تعداد میں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور ہر اس بندے کا نام اللہ پاک کے حضور پیش کرتے ہیں جو دنیا کی غفلت کو چھوڑ کر اپنے مسلح پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اب ہم اس معلوماتی ویڈیو میں اپنے دل کو ہر قسم کے وہم و گمان اور ہر شخص سے بالکل صاف کر لینا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ جب آپ کا دل اس بات پر گواہی دے گا کہ میرے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہیں تو کائنات کی کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی گاڑی، کوئی ایسا بنگلہ یا کامیابی نہیں جو آپ کو نصیب نہ ہو۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں اور اپنی نیت کو خالص رکھیں، کیونکہ وہ اپنے بندے کی طرف کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نورانی گفتگو کے اس اہم ترین موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ان مایا ناز کلمات و تسبیحات اور اس کے مبارک دعا کے فضائل و برکات کا ذکر کریں گے جو 7 سے 13 ذوالحجہ کے ان 7 مخصوص دنوں میں آپ کی تقدیر کو بدلنے والے۔ آج کا یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ عرش الہی سے رحمتوں کو زمین پر کھینچ لانے والا ایک ایسا طاقتور روحانی عمل ہے جس کے اندر موجود ہر ایک کلمہ بندے کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جب ایک پریشان حال انسان جس کا دل دنیا کی تنگی اور قرض کے بوجھ یا اولاد کی طلب کی وجہ سے اندر سے بالکل چھلنی ہو چکا ہوا ہو، ان کلمات کے فضائل کو سنتا ہے اور ان پر یقین پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر کی ساری مایوسی ایک سچے توکل میں بدل جاتی ہے۔ ان ایام اور قربانی کے دنوں میں جب کائنات کا مالک و خالق اپنے بندے پر خصوصی عنایت فرما رہا ہے، ان کلمات کے فضائل کو جاننا اور ان کی عظمت کو دل میں اتارنا ہی دعا کی قبولیت کی پہلی اور سب سے مضبوط سیڑھی ہے۔ اس مبارک وظیفے کا جو سب سے پہلا اور بنیادی ستون ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنا ہے۔ درود پاک وہ بے مثال نیکی ہے جسے خود کائنات کا مالک
اور اس کے ملائکہ ہر وقت سر انجام دیتے ہیں۔ جب ذوالحجہ کے ان مقدس ترین دنوں میں ایک عاجز بندہ اپنی زبان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور درود سے معطر کرتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیا جاتا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ احادیث مبارکہ میں درود پاک کے اتنے کثرت سے فضائل آئے کہ اگر انسان صرف درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے تو اس کے دنیا اور آخرت کے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ جامعہ ترمذی کے ایک مستند روایت میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے وظیفے کا پورا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں گزاروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ تیرے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ذرا غور تو کیجئے، جب آپ اس عمل کے آغاز میں درود پاک پڑھیں گے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آپ سے بے حد خوش ہو جائے گی اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ تو کائنات کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے آپ کی جھولی میں نہ ڈال دے۔ اس مبارک اور جامعہ دعا کے فضائل درود پاک کے بعد اس وظیفے میں جو خاص دعا شامل ہے، یہ قرآن مجید کی وہ سب سے جامعہ اور طاقتور دعائیں جسے کائنات کی سب سے بہترین دعا مانا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو حج کے دوران طواف کرتے وقت اور خاص طور پر ان 7 دنوں میں یعنی 7 سے 13 ذوالحجہ کے ایام تشریف میں حاجی اور تمام مسلمان کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اس دعا کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کی تمام جائز اور قیمتی خواہشات جیسا کہ حلال اور وسیع رزق، خوبصورت ذاتی گھر گاڑی کاروبار میں عروج اور نیک اور صالحہ اولاد کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور ساتھ ہی آخرت کی دائمی کامیابی اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام بھی بندے کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس دعا کے الفاظ اتنے معجزاتی ہیں کہ ان کو پڑھنے والا کبھی دنیا میں محتاج اور رسوا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ان بابرکت کلمات میں ان بابرکت دنوں میں اس مبارک دعا کو اپنے وظیفے کا حصہ بنائیں گے تو آپ کا اپنے رب پر یقین ایک چٹان کی طرح مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ آپ اسی ایک ذات سے دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہو اور آخرت کا عروج بھی۔ اس عمل کا جو تیسرا اور سب سے اہم حصہ ہے وہ اللہ رب العزت کی پاکی اور توحید اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص یہ تاکید فرمائی ہے کہ ان میں کثرت سے اللہ پاک کی تسبیح و تمجید و تکبیر بیان کی جائے۔ جب بندہ تیسرے کلمے کے ان نورانی کلمات کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو عرش کے پائے ہلنے لگتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس بندے کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک مستند حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں ذوالحجہ سے بڑھ کر کوئی دن عظیم نہیں اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ ہے۔ بس ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ پڑھا کرو۔ جب ہم ان 7 دنوں میں اس تسبیح کو پورے دھیان اور سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو کائنات کا شہنشاہ آپ کے ذکر سے بے حد خوش ہوگا اور آپ کے رزق اور زندگی میں ایسی کشادگی اور برکت پیدا فرما دے گا کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ استغفار کی کثرت اور گناہوں سے توبہ کے فضائل، ان تمام تسبیحات کے ساتھ ساتھ اس وظیفے میں استغفار کو شامل کرنا اس پورے عمل کی روح کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ انسان دنیا کی مصروفیات میں نادانی کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات یہی گناہ اور نافرمانیاں ہماری دعا کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اور بندش بن جاتی ہیں۔ استغفار ان تمام معاشرے اور سماجی بندشوں کے تعلق کو توڑنے اور وہ غیبی حسابی زباد راستوں کو موم کر دیتی ہے۔ جب بندہ ان مبارک دنوں میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ پاک کی صفت غفار جوش میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے استغفار کے فضائل بیان کرتے ہوئے واضح طور پر فرمایا
जो कौम इस्तग़फ़ार करती है अल्लाह पाक उन पर आसमान से बार बार उन पर रहमत नाज़िल फरमाता है और माल और बेटों के ज़रिए ताकतवर बना देते हैं। जब आप इस अमल में इस्तग़फ़ार को शामिल करेंगे तो आपके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और आपका दिल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा, जिसके बाद आपके ज़ुबान से निकली हुई एक एक पुकार सीधी अर्श बरी पर जाकर कबूल मंसूर होगी। मोहतरम अज़ीज़ो, ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचें कि जब ये दरूद पाक, ये मोजज़ाती दुआ, तीसरे कलमे की तस्बीह और इस्तग़फ़ार का ये खूबसूरत गुलदस्ता आप 7 से 13 ज़ुल्हज के इन कीमती दिनों में अल्लाह पाक के हुज़ूर पेश करेंगे तो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खुश होंगे। सब कायनात का खालिक और तमाम जानों के रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ आपसे राज़ी हो जाएंगे तो फिर इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में कोई तंगी, कोई महरूमी या कोई गम बाकी रह सकता है। ये वो वक्त होता है कि जब अल्लाह पाक खुशी खुशी अपने बंदों की हर जायज़ मुराद को पूरा फरमाता है। अब आपके दिल मुसल्ले पर बैठने के लिए और इस अमल को सीखने के लिए पूरी तरह से बेदार और तैयार हो चुके हैं। हमने वीडियो के इस हिस्से में आपके अंदर ईमान की वो शम्मा रोशन कर दी है। इस दुआ की कबूलियत ये पहली शर्त है। अब अगली गुफ्तगू में हम इस पूरे अमल की मुकम्मल तरतीब, पढ़ने का सही तरीका और तस्बीहात की वो ख़ास तादाद बयान करेंगे जिससे आपका ये कलमा मुकम्मल हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियों का सिलाब आ जाएगा। मोहतरम अज़ीज़ो, अब हम इस पूरे अमल की इस हतमन और मोजज़ाती तरतीब की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे आप लोगों ने 7 ज़ुल्हज्जा से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा तक इन 7 मखसूस दिनों में लाज़मी सर अंजाम देना है। यह अमल आपकी ज़िंदगी के बंद रास्तों को खोलने और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी खुशी खुशनुदी हासिल करने का एक नायाब तरीन तोहफ़ा है। इस अमल को करने का सबसे बेहतरीन वक्त यह है, आप 5 वक्त की नमाज़ों में से किसी भी नमाज की अदायगी के बाद मुसल्ले पर ही बैठे रहें और वहीं बावजू हालत और पूरे ध्यान और खुशो खुशू और कामिल तवज्जो के साथ साथ इस वजीफे का आगाज़ करें। अगर किसी मजबूरी या सफ़र की वजह से आप नमाज के फ़ौरन बाद इसे ना कर सकें तो इन 7 दिनों में या रातों के दरमियान किसी भी हिस्से में जब भी आपको थोड़ी सी फुर्सत मिले, आपने पाक और साफ़ होकर किबला रुख बैठ जाना है और अपने दिल को दुनियावी ख्यालात से बिल्कुल ही खाली करके इस अमल को निहायत तसल्ली और सुकून से करना है। याद रखिएगा, इस अमल में जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप जितने ध्यान और प्यार से इन कालिमात को अपनी ज़ुबान पर लाएंगे उतनी ही तेज़ी से रहमत के फरिश्ते आपकी पुकार को लेकर अर्श की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुसल्ले पर पूरे इत्मीनान से बैठने के बाद आपने सबसे पहले 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी या कोई सा भी छोटा दरूद पाक निहायत मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ने हैं। दरूद पाक की फजीलत है कि जब कोई बंदा इन आयाम और हज में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद पाक भेजता है तो मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उस बंदे का नाम और उसके वालिद का नाम लेकर वो दरूद पेश किया जाता है। हदीस मुबारक में आता है कि ज़मीन पर अल्लाह पाक के कुछ स्याह फरिश्ते ऐसे भी हैं जो उम्मत का दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने पर मामूर हैं। ज़रा तसव्वुर तो कीजिए, जब 7 से 13 ज़ुल्हज्जा के इन आयाम में जब पूरी दुनिया से लब्बैक की सदाएं गूंज रही हों, आपका नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपने उस उम्मती के लिए कितना ज़्यादा खुश होगा। जब आप 7 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अपने अमल की बुनियाद रखते हैं तो आपका यह वजीफ़ा सीधा कबूलियत की मुहर के साथ साथ अल्लाह पाक के जिहाद के लिए वक्फ किया हो जाता है। यह तस्बीह आपके दिल के अंदर से हर किस्म का मादी खौफ और मुआसी तंगी का वहम निकाल कर बाहर करती है और आपके तवक्कुल को चट्टान से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इसके बाद आपने 100 नंबर पर 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़नी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकते हैं या पूरा इस्तग़फ़ार पढ़ लें।
استغفار کی ایک اور شاندار فضیلت یہ ہے کہ یہ بندے کے لیے غیب رزق کے ایسے راستے کھولتے ہیں جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک انسان توبہ کا دامن تھام لیتے ہیں تو اللہ پاک اس کے دل سے دنیا کی پریشانیوں کا بوجھ ہٹا کر اسے ایک بے نام سا سکون اور اطمینان عطا فرما دیتے ہیں جو دنیا کا کوئی امیر ترین انسان بھی دولت سے نہیں خرید سکتا۔ یہ استغفار آپ کے رزق کی بندشوں، نوکریوں کی رکاوٹوں اور کاروبار کے نقصانات کو سیکنڈوں کے اندر اندر ختم کرنے کی غیبی طاقت رکھتا ہے۔ جب آپ استغفار کی تسبیح مکمل کر لیں تو اس عمل کے بالکل آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ وہیں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ لوگوں نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طرح عمل کے آخر میں درود پاک کے ہدیے کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ انتہائی مختصر اور آسان اور لاجواب عمل مکمل ہو گیا۔ اب وہ سب سے اہم اور درخت آمیز لمحہ آ چکا ہے جب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں پھیلانا ہے۔ ان بابرکت دنوں میں جب کائنات کا مالک اپنے بندوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں، آپ نے اپنے مصلی پر بیٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ اب آپ کی جو بھی حاجت ہو، جتنی بھی بڑی مراد ہو، آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے رکھ دینی ہے۔ اگر آپ سال سے اپنی ذاتی گھر یا خوبصورت بنگلے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اگر آپ سفر کی صحبتوں سے تنگ آ کر ایک اچھی گاڑی کی تمنا رکھتے ہیں، یا اگر آپ معاشی طور پر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا قرض آپ کے کندھوں پر بوجھ بن چکا ہے، تو آج ان 7 دنوں کی برکت سے اپنے مالک سے مانگ لیں۔ اللہ پاک ان مبارک دنوں کے صدقہ ہے آپ کے تمام مادی اور روحانی حاجتوں کو خوشی خوشی پورا فرما دے گا، کیونکہ اس کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ہمارے مانگنے میں سچی طرف ہونی چاہیے۔ محترم عزیز، 7 الحجہ سے 13 ذوالحجہ کا یہ پورا ہفتہ رحمتوں کا وہ سیلاب ہے کہ جس میں غفلت برتنے والا انسان بہت بڑے خسارے میں رہے گا۔ اپنے قیمتی وقت کو فضول کام اور سوشل میڈیا پر ضائع کرنے کے بجائے اس مبارک تسبیح اور دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ مخلصانہ پیشکش اور یہ خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ایام میں غفلت سے نکل سکیں، اور ہمارے اس معلوماتی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی مستند اور ایمان افروز ویڈیوز ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور برکت کے لیے اللہ کا کوئی سا پیارا سا نام لازمی کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اللہ پاک اس مبارک عمل کی برکت سے آپ سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے اور آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمایا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔